تو یہ اگلی سطح ہے جس پر ہم عرض کر رہے ہیں بھائیوں کہ اللہ کے لیے جینا، اللہ کے لیے مرنا اور اللہ پر اپنے مال کو قربان کرنا، اس کے لیے پھرنا. یہ جماعتیں بن بن کے جو پھر رہے ہیں، اور بھائیو یہ کوئی پاگل نہیں ہے جو گھروں سے نکل پڑے. میں ہر مہینے 15 دن کے لیے جاتا ہوں. میرا کوئی دماغ خراب ہو گیا ہے کہ میں ہر مہینے 15 دن گھر چھوڑ کے چلا جاتا ہوں؟ کیوں چلا جاتا ہوں؟ میں تو ساری حدیث پڑھی ہے، سارا قرآن پڑھا ہے اور 30 سال سے پڑھ رہا ہوں. تو اگر میں اپنے لیے کتنی گنجائشیں نکال سکتا ہوں گھر بیٹھنے کی، کتنی گنجائشیں نکال سکتا ہوں، کتنے راستے نکال سکتا ہوں. جب میں دیکھ رہا ہوں کہ آج کوئی گنجائش نہیں، تو آپ کو بھی میں اپنے لیے جو میں اپنے لیے پسند کر رہا ہوں آپ کے لیے پسند کر رہا ہوں کہ اللہ کے واسطے میرے بھائیوں اس کلمے کو دنیا میں پھیلانا اپنا کام سمجھیں. تبلیغی جماعت کی طرف دعوت نہیں ہے، رائمنڈ کی دعوت نہیں ہے، اللہ اس کے کلمے کو دنیا میں پھیلانے کی دعوت ہے. اور تاجروں کو اللہ نے دماغ دیا ہوتا ہے، صرف پیسہ کمانے میں نہ لگا دیں. مکے کے تاجر بنے جن کو اللہ نے دنیا بھی دے دی اور اسلام بھی پھیلا گیا. ابو بکر کپڑے کا تاجر تھا، یہاں کتنے کپڑے کے تاجر بیٹھے ہوں گے پر سارا دن ضربیں تقسیمیں لگاتے رہتے ہیں. ابو بکر جیسی تجارت کیوں نہیں کرتے کہ جن کو اللہ نے سلام پیش کیا؟ یا رسول اللہ، اللہ ابو بکر کو سلام پیش کر رہے ہیں، ایسے تاجر کیوں نہیں بنے؟ یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں ابو بکر سے پوچھو مجھ سے راضی تو ہے؟ نہیں، اللہ پوچھے ابو بکر سے پوچھو مجھ سے راضی تو ہے؟ تو آپ نے کہا ابو بکر اللہ تجھے سلام پیش کر رہے ہیں اور تم سے پوچھ رہے ہیں اللہ سے راضی ہو؟ تو روزارو قطار روئے، انا عن ربی راضن، انا عن ربی راضن. یا رسول اللہ میں اپنے رب پہ سو جان فدا، سو جان فدا، سو جان فدا. ایسے تاجر کیوں نہیں بنتے؟ کہ آپ نے فرمایا سب سے پہلے جنت میں میرے بعد ابو بکر داخل ہوگا. خلافت بھی دی اور جنت کی قیادت بھی عطا فرمائی. تو صرف ہم اپنا دماغ اس میں نہ لگا دیں کہ کمانا کمانا اور کماتے چلے جانا. نہیں، کمانے سے ہم نہیں روک رہے، اعتدال پہ لانے کی میں دعوت دے رہا ہوں کہ آپ اعتدال پہ آئیں. ایسا کمانا کیا کمانا ہے کہ نماز بھی غائب، یا نماز کے اندر بھی کاروبار، اس کو دیا اس سے لیا، اس کو دیا اس سے لیا، اور سجدے میں بھی یہی سوچ ہو، تو بھائی ایسے کمانے سے تو بڑے گھاٹے میں ہم جا رہے ہیں. تو میرے بھائیوں آپ کی خدمت میں گزارش ہے کہ اپنے اللہ کو وقت دیں، اپنے اللہ کو وقت دیں. ہمیشہ گھروں میں نہیں رہنا. اللہ کو دکھاؤ کہ اللہ میں تیرے لیے تیرے دین کو پھیلانے کے لیے پھر رہا ہوں. پھر 3 تاریخ سے جو رائمنڈ کا اجتماع ہو رہا ہے اس کے لیے آپ سارے جائیں، کم از کم اجتماع میں تو جائیں. بھائی جا کے دیکھو تو صحیح کہ اتنی خلقت کہاں سے اکٹھی ہو جاتی. ایک آدمی تبلیغ کا بڑا مخالف تھا، یہاں تک کہ کہتا تھا یہ ہیں ہی کافر، یہاں تک پہنچا. آج کل کافر بنانا تو کوئی مسئلہ نہیں، بہت آسان ہے، ٹکے ٹکے آدمی کافر بن جاتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے آ گئے مسلمان بنانے کے لیے، اور یہ آج ایسے مفتی اکٹھے ہو گئے جو کافر بنانے پہ لگے ہوئے ہیں ایک دوسرے کو. اللہ ہی ان سے پوچھے گا. تو ان کو کسی نے کہا جا کے دیکھ تو لے. تو وہ آگے دیکھنے، 4 سال پرانی بات. تو جب مجمع دیکھا نا، کہنے کہ اللہ کی قسم اتنا بڑا مجمع جھوٹ پہ کبھی نہیں جمع ہو سکتا. یہ حق ہی ہے، یہ حق ہی ہے. ویسے مجمع کو کھینچ کے میدان میں بٹھا دے بغیر کسی لالچ کے، بغیر کسی طمع کے. 100 ملکوں سے لوگ آ کے بیٹھے ہوئے ہوں اور جہاز بھر بھر کے آ رہے ہوں. آسٹریلیا سے جہاز اڑ رہے ہوں کہ ہم نے وہاں پاکستان میں اجتماع کے لیے جانا ہے، اور گلستان کالونی والے کہیں کوئی نہیں جی، ویلے کوئی نہیں ہے. آگ لگاؤ ایسی دنیا کو جو آپ کو اللہ سے ہی دور کر دے، جو آپ کو اللہ کے رسول سے دور کر دے. کیا کرو گے ایسی دنیا کا ٹھیک کر کے؟ تو اس لیے میرے بھائیوں میری اتنی گزارش ہے کہ تو جائیں تو صحیح سارے اجتماع میں. اللہ ہمت دے تو نکلو، دین سیکھیں. ہم سیکھے بغیر نہیں آتا، سیکھنے کا سودا ہے. جب میں رائمنڈ میں پڑھتا تھا تو مانسیرا، وہاں سے آگے اگی، پہاڑوں میں ہے ایک گاؤں. اگی سے یعنی یوں سمجھیے کہ 400 کلومیٹر کا یہ فاصلہ ہے.
ایک شخص پیدل آیا کرتا تھا رائے 4 مہینے ہر سال لگانے کے لیے، اور پیدل جایا کرتا تھا. اتنا غریب تھا وہ کہ صرف تبلیغ میں جانے کا خرچہ ہوتا تھا، اگر اس میں کرایہ بھی دے تو پھر خرچہ پورا نہیں ہوتا تھا، تو پیدل آتا تھا اور پیدل جاتا تھا. 400 کلومیٹر، اس میں پہاڑ بھی ہوتے تھے. اتنا سا اس کا کب تھا، مجھے آج بھی اس کی شکل نہیں بھولتی. اور کسی سے 1 پیسہ نہیں لیتا تھا، 1 پیسہ نہیں لیتا تھا. ایسی قربانیاں کر کے لوگ پہنچے، اور آپ کو اللہ نے سب کچھ دیا ہے، اور صرف سستی کی وجہ سے یا لالچ کی وجہ سے یا کسی بھی وجہ سے تو بھائی یہ بڑے گھاٹے کا سودا ہے. تو میرے بھائیوں، آج جمعے کی مبارک گھڑی ہے، اس میں آپ سارے یہ نیت تو کر لیں کہ کم از کم اجتماع پر تو اشارہ مجمع جائے گا. ٹھیک ہے نا بھائی جا کے دیکھ تو لیں. ایک سودا بک رہا ہے، شاید آپ کو بھی کوئی چیز پسند آ جائے اور خریدار بن جائیں. خریدار کیا بنے، اوروں کو بھی دینے والے بن جائیں. اس کے لیے سارے بھائی ارادے کریں. سنتیں پڑھیں. مورخہ 20 اکتوبر سن 2000 حضرت مولانا طارق جمیل صاحب بمقام مسجد عائشہ فیصل آباد میں بیان فرما رہے تھے. موضوع تھا اللہ ہی خالق ہے. تیار کردہ علمی کیسٹ گھر. کیسٹ ملنے کا پتہ نوٹ فرما لے. علمی کیسٹ گھر، دکان نمبر 5، فاطمہ پلازا، نج تبلیغی مرکز، مدنی مسجد، فیڈل ایریا، کراچی. فون نمبر 63700813 یا علمی کیسٹ گھر، الفرقان مارکیٹ، بالمقابل جہانگیر پارک، مسجد صالح، دکان نمبر 4B، پریری اسٹریٹ، صدر، کراچی. فون نمبر 72370887. اب مولانا طارق جمیل صاحب کا بیان گستاخ رسول کون سماعت فرمائے. تو یہ ساری عزتیں دنیا کی آخرت کی کہاں سے ملتی ہیں؟ محمد مصطفیٰ سید الکونین صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی سے ملتی ہیں. یہ جو تبلیغ کا کام ہو رہا ہے میرے بھائیوں، یہ کوئی جماعت نہیں ہے، یہ کوئی نیا مذہب نہیں ہے. 1.25 گھنٹہ ہو گیا مجھے بات کرتے ہوئے. میں نے آپ کے سامنے یہ اللہ کی بات کی ہے، یہ اللہ کے محبوب کی بات کی ہے کہ بھئی اللہ کی مانے، اللہ کے محبوب کی مانے، اس کو سیکھ لیں. ہم نے سیکھا ہوا، ہم سیکھنے کی دعوت دے رہے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کی پیاری بتائی ہوئی ترتیب زندگی کو سیکھ لو. بغیر سیکھے تو آدمی سائیکل نہیں چلا سکتا. بغیر سیکھے جسم کو اللہ رسول کے طریقے پر کیسے چلائے؟ سیکھنے کے لیے ہمیں نکلو اور اپنی نمازوں کو ٹھیک کرو، اپنے اخلاق ٹھیک کرو، اپنے کردار کو ٹھیک کرو، اپنے ایمان کو ٹھیک کرو، تاکہ ہمارے اندر اللہ کے نبی کی زندگی زندہ ہو جائے. ساری دنیا میں اسلام رکا ہوا ہے، ہم ذریعہ ہیں. اگر ہم اللہ کے نبی کی زندگی پہ آ جائیں تو لوگ تو دیکھ دیکھ کے اسلام میں آ جائیں. اور آج پوری دنیا کے انسانوں پر سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ ان کو یہ پتہ بتا دیا جائے کہ جس نے تمہیں پیدا کیا ہے اس کی مان لو، اور وہ ایک اللہ ہے جو عرشوں پر ہے. وہ شرک سے پاک ذات ہے، وہ پتھر مورتی سے پاک ذات ہے. اس ایک ذات کی پوجا کرو، اور اس کا یہ نبی ہے، اس کے طریقے پر زندگی گزارو. یہ دنیا کا سب سے بڑا کام ہے جو اس وقت اللہ تعالیٰ نے ہمارے ذمہ کیا ہے. آپ آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، تو آپ کا پیغام ساری دنیا میں پہنچانا اور پھیلانا یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے ذمہ کیا ہے. یہ ہمارے ذمہ کیا ہے. یہ سارے نبیوں کا کام ہے، سارے صحابہ کا کام ہے، سارے ائمہ کا کام ہے، سارے علماء، سارے اولیاء کرام، سارے اللہ کے نیک بندے جتنے بھی ہیں، سب نے دنیا میں اسلام پھیلانے کے لیے گھر چھوڑے. اور کہاں پیدا ہوئے، کہاں ہجرت کی، کہاں جا کے موت آئی. اللہ تبارک و تعالیٰ ابو ایوب انصاری، اللہ کے نبی کا مہمان نواز، اللہ کے نبی کا میزبان، اللہ کے نبی کا جہاں ڈیرا ہوا، جو مدینے کے صحابی ہیں اور جنت الفردوس کے وارث ہیں، وہ اللہ کے اسلام نبی کے پیغام کو لے کر چلتے 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 ترکی میں ان کی قبر اب بھی موجود ہے. ترکی میں موت آئی. جن کو جنت کی بشارت مل چکی ہے، ترکی میں موت آ رہی ہے. کیوں؟ کہ میرے ذمہ اللہ کے نبی کا پیغام ہے، میں بڑھاپے میں بھی لے کے چلوں گا. بوڑھے تھے، 90 سال کی عمر تھی جب گئے اور وہاں جا کے قبر بنائی. تو ساری دنیا کے انسان اس وقت میرے بھائیوں وہ یہ نہیں جانتے کہ ہمارا پیدا کرنے والا کون ہے. وہ یہ نہیں جانتے کہ اس کی عبادت کیسے کرنی ہے.
وہ یہ نہیں جانتے کہ ہمارے نبی کا کیا مقام ہے، کیونکہ ہم نے بتایا ہی کوئی نہیں. ہم تو روپیہ کمانے کے چکر میں ہیں. بتانے والے جو تھے وہ کمانے میں لگ گئے، تو اوروں کو کون بتاتا؟ ہم نے بتایا ہی نہیں. تو پوری دنیا کے انسانوں کو جا کر یہ بات سمجھا دینا یہ ہمارے ذمے ہے. اگر آپ کے ذمے نہیں ہے تو پھر بتاؤ ذمے کس کے ہیں؟ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کو مانتا ہے کہ ہمارے نبی آخری نبی ہیں، ان کے بعد کوئی نبی نہیں، تو اس کے ذمے تبلیغ کا کام لگ گیا کہ جاؤ میرا پیغام پہنچاؤ. یہاں تک اسلام کیسے آ گیا بھائی؟ یہاں تو سب جانتے ہی نہیں تھے کوئی اسلام کو. یہاں اسلام کیسے آیا؟ کہاں سے لوگ چلے، کہاں آ کے اپنی جانوں کی قربانی دی اور آ کے اسلام کو پھیلایا. وہ کشمیر تک اور وہ ادھر آخری کنارے تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے 90 سال کے اندر وہ لوگوں نے جانوں کو قربان کیا، مال لگائے، گھر چھوڑے، بیوی بچے قربان کیے اور اللہ کے کلمے کی تبلیغ کی. ہم حکومت نہیں چاہتے، ہم کو روپیہ پیسہ نہیں چاہتے، ہم انسانوں کی خیر خواہی چاہتے ہیں کہ یہ اللہ کے عذاب سے بچ جائیں، اللہ کی پکڑ سے بچ جائیں، اللہ اس کے رسول کی غلامی والی زندگی کو سیکھ لیں. مجھے بتاؤ کوئی کام سیکھے بغیر آتا ہو؟ ہر کام سیکھنے سے آتا ہے میرے بھائیوں. اللہ اس کے رسول کا طریقہ بھی سیکھنے سے آتا ہے. تو بھائی اس کے لیے وقت لگایا جائے اور اوروں کو بھی پہنچایا جائے، اوروں کو بھی بتایا جائے کہ بھائی اللہ نے پوری دنیا میں اسلام کا پھیلانا ہمارے ذمہ کیا ہے. تو بھائی یہ دو باتیں تبلیغ کی محنت کے میں ہم عرض کر رہے ہیں. ہر مسلمان اللہ اس کے رسول کے حکموں پر چلے اور ہر مسلمان اس کی آگے تبلیغ کرے. تب اس میں بتاؤ کون سی ایسی بات ہے جو میں نے اپنی طرف سے کی ہو؟ یہ تو ہے اصل نبی کا کام ہے اور اصل اللہ کے رسول کی غلامی ہے. دیکھو نا، گھر چھوڑنا، بیوی بچے چھوڑنا، اپنا پیسہ لگانا. پھر اس علاقے میں، آپ کے علاقے میں پیدل جماعتیں چلتی ہیں، یہاں پیدل جماعتیں. شہر کا آدمی ہو یہاں کہاں پیدل چل سکتا ہے؟ جو یہاں پیدا ہوا، جو یہاں جمع پلا، وہ تو یہاں چل سکتا ہے، یہاں رہ سکتا ہے، یہاں کا پانی پیتا ہے، یہاں کی روٹی مانی کھاتا ہے. ایک آدمی لاہور میں پیدا ہوا، کراچی میں پیدا ہوا، اسلام آباد میں پیدا ہوا، ملتان میں پیدا ہوا، ساری زندگی بجلی پنکھے ایئر کنڈیشن میں گزارا. اب وہ بستر اٹھا کے یہ تھر پار کر کے علاقے میں پیدل چل رہا ہے، بستی بستی، اور صبح سے لے کر شام تک چلتا ہے. شام کو بستی میں پہنچتے ہیں تو بستی والے آ جاتے ہیں لاٹھیاں لے کر، نکل جاؤ، تم بے دین ہو، تم گستاخ رسول ہو اور تم نکل جاؤ. اور پھر وہ آگے کچھ بھی نہیں کہتے اور سر جھکا کے مار کھا کے دعا دیتے ہوئے چلے جاتے ہیں. بتاؤ میرے بھائیوں کس چیز نے ان کو گھر سے نکالا ہے؟ اب خود اپنی عقل سے سوچو. یہ ایک آدمی نماز بھی نہیں پڑھ رہا، وضو کا نہیں پتا، قرآن کا نہیں پتا، اسلام کا نہیں پتا، وہ کہتا میں عاشق رسول ہوں. ایک آدمی گھر چھوڑتا ہے، بیوی بچے چھوڑتا ہے، کاروبار چھوڑتا ہے، پیسہ اپنا خرچ کرتا ہے، بستر اپنا اٹھاتا ہے، پیدل سفر کا عادی نہیں، یہاں پیدل چلتا ہے، ریت ہوا اڑتی ہے، آنکھوں میں پڑتی ہے، کڑوا پانی زندگی میں کبھی نہیں پیا، اب وہ یہاں کڑوا پانی پیتا ہے، یہاں کے کانٹے اس کو چبھتے ہیں، یہاں کا بخار اس کو چڑھتا ہے، اور پھر وہ پورے تھر پار کرنے 40 دن پیدل چلتا ہے، گھر سے پیسہ خرچ کر کے چل رہا ہے اور سوائے اللہ رسول کے اور کسی کی بات نہیں کر رہا ہے. اس کو آپ کہہ رہے ہیں گستاخ رسول. اور جو نماز نہیں پڑھ رہا، اس کو روزے کا نہیں پتا، حرام حلال کا نہیں پتا، وضو کا نہیں پتا، کبھی مسجد کا منہ نہیں دیکھا، وہ کہتا ہم تو عاشق رسول ہیں، یہ گستاخ رسول ہیں. تو انصاف تو کرو. ایک آدمی نے ساری زندگی برائی میں گزارتا ہے، وہ اللہ کے راستے میں جماعت میں جاتا ہے، اس کی مونچھیں کٹ جاتی ہیں، داڑھی آ جاتی ہے، سر سے ننگا ہے، پگڑی آ جاتی ہے، پتلون ٹائی لگاتا ہے، وہ شلوار کرتے میں آ جاتا ہے. اب یہ اللہ کے رسول کا محبت کرنے والا بنا ہے کہ گستاخ بنا ہے؟ جو محبت کرتا ہے تو وہ اس کے تابع ہوتا ہے، جو گستاخ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے جو بے عمل ہوتا ہے. گستاخ وہ ہے جو بے عمل ہے، وہ گستاخ رسول ہے. جس آدمی نے گھر سے پیسہ خرچ کیا، اپنے گھر کا آرام چھوڑا،
اپنے گھر کا بستر چھوڑا، اپنے گھر کے کاروبار کو چھوڑا، اپنے بیوی بچوں کو چھوڑا اور اس علاقے میں سال سال پیدل چلا اور آپ سے کچھ نہیں مانگا، آپ کو اللہ رسول کی بات بتائی، اس کے علاوہ کوئی بات نہیں کی، جو میں نے بات آپ سے اتنے بڑے مجمع میں کی ہے وہ یہی باتیں مختصر 15-20 منٹ میں ایک ایک بستی میں یہی باتیں کرتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی اور بات نہیں کرتے۔ اس میں کوئی ایک بات تو بتاؤ جو میں نے غلط کہی ہو، اپنی طرف سے کہی ہو، یا قرآن پڑھ کے سنائے ہے یا حدیث پاک پڑھ کے سنائی۔ ہر چیز کو حدیث پڑھی اس کا ترجمہ کیا، قرآن پڑھ اس کا ترجمہ کیا۔ یہی جماعتیں ان علاقوں میں جا کے کرتی ہیں اور اپنے گھروں سے خرچ کر کے کرتی ہیں۔ ان کو تو یہ تھر والے کہتے ہیں کہ یہ گستاخ رسول ہیں، یہ اللہ کے رسول کو نہیں مانتے۔ تو اس نے داڑھی کیوں رکھ لی، اس نے پگڑی کیوں باندھ لی، اس نے نماز کیوں شروع کر دی؟ اگر یہ گستاخ ہوتا تو نماز چھوڑتا، جیسے پہلے رشوت لیتا تھا رشوت لیتا، جیسے پہلے داڑھی منڈائی تھی، مونچھیں رکھی تھیں، ایسی مونچھیں رکھتا، داڑھی منڈاتا اور اللہ کے حکموں کو توڑتا۔ یہ ہے وہ اللہ کے رسول کا گستاخ، جس کو نبی کی سنت کی محبت کوئی نہیں، وہ تو ہے عاشق رسول، اور جس نے سب کو چھوڑ دیا وہ ہو گیا گستاخ۔ کر یہ عجیب بات۔ جس سے محبت ہوتی ہے آدمی اس کا طریقہ سیکھتا ہے نا۔ اللہ کے رسول کی محبت آئی تو داڑھی رکھی، اللہ کے رسول کی محبت آئی تو پگڑی باندھی، اللہ کے رسول کی محبت آئی تو پتلون چھوڑی اور ٹائی کو چھوڑا اور شلوار کرتے کو پہنا، اللہ کے رسول کی محبت آئی تو گھر چھوڑا اور ان بستیوں میں پھرا۔ کوئی لاکھ روپیہ بھی دے تو کوئی نہ جائے۔ تو یعنی گستاخی کا اور عشق کا آدمی کوئی وزن تو کرے یا خالی لوگوں کی بات پر چل پڑے؟ کوئی معیار تو ہو، معیار کو تو سمجھتا نا، کوئی پیمانہ تو ہو۔ بھائی گستاخ کسے کہتے ہیں اور عاشق کسے کہتے ہیں؟ اس کی کوئی قرآن حدیث سے تعریف تو کرو۔ اب میں آپ کو قرآن سے سناتا ہوں۔ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ آپ ان سے کہو اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے تو میری زندگی کا اتباع کرو، میں تمہیں محبوب بنا لوں گا۔ پھر تو آپ حدیث سناتا ہوں۔ یا بنی اذا اصبحت او امسیت فلیس فی قلبک غش لأحد فافعل فإنه من سنتی ویا بنی من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنت او کما قال۔ ایک قرآن کی آیت پڑھی ہے، یہ حدیث پاک ہے۔ اے میرا بیٹا، آپ حضرت انس کو کہہ رہے ہیں، تو صبح و شام اپنے دل کو لوگوں سے پاک رکھا کر، کسی کے بارے میں دل میں بغض نہ رکھا کر، حسد نہ رکھا کر، کینہ نہ رکھا کر۔ ہاں، تو آپ نے فرمایا اے میرا بیٹا اپنے دل کو لوگوں سے پاک رکھ، کسی کے بارے میں بغض، حسد، کینہ نہ رکھنا دل میں کبھی۔ پھر آگے کیا کہا؟ انہو من سنتی، میرا بیٹا یہ میری سنت ہے۔ ومن احب سنتی فقد احبنی، جس نے میری سنت سے پیار کیا اس نے مجھ سے پیار کیا۔ اب حدیث نشانی بتا رہی ہے کہ عاشق رسول کون ہے اور گستاخ رسول کون ہے۔ جو سنت سے پیار کرتا ہے وہ عاشق رسول ہے، جو سنت کے خلاف کرتا ہے وہ گستاخ رسول ہے۔ ومن احبنی کان معی فی الجنہ، اور جو مجھ سے محبت کرے گا میرے ساتھ جنت میں داخل ہوگا۔ اب دوسری حدیث سنو۔ من تشبہ بقوم فہو منہم، جس نے جس قوم کی شکل بنائی وہ انہی میں سے ہو جائے گا۔ جس نے جس قوم کی شکل بنائی وہ انہی میں سے قیامت کے دن اٹھایا جائے گا۔ اب دیکھو کون ہے عاشق رسول، کون ہے گستاخ رسول۔ اور سنو، من غشنا فلیس منا، جس نے میرے امتی کو دھوکہ دیا، غلط سودا دیا، جھوٹ بول کے دیا، خیانت کے ساتھ دیا، وہ میری امت میں سے نہیں ہے۔ اب دیکھو کون ہے عاشق رسول، کون